السلام علیکم۔ آج میں آپ سے اسلامی نقطۂ نظر سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا سجدہ ریز ہونا، ابلیس کا سجدہ سے انکار کرنا، ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام کو بھٹکانا اور اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کرنے کے بارے میں تفصیلاً بیان کروں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جب اللہ نے ارادہ فرمایا کہ زمین پر ایک ایسی مخلوق پیدا کرے جو اس کی خلافت کرے، اس نے فرشتوں کو اپنے اس عظیم منصوبے سے آگاہ فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ میں ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے سوال کیا جو اللہ کی مسلسل عبادت اور تسبیح میں مصروف رہتے ہیں، ادب سے سوال کیا، کیا تو زمین میں ایسے انسان کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے اور خون بہائے گا، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کا یہ سوال کسی اعتراض کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ علم حاصل کرنے کی خواہش تھی۔ انہوں نے پہلے زمین پر جنوں کو دیکھا تھا جنہوں نے فساد مچایا تھا، اس لیے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیوں ایک مخلوق بنائی جائے۔ اللہ نے جواب دیا، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ جواب اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ کی حکمت اور علم فرشتوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اور انسان کی تخلیق میں ایسی حکمتیں پوشیدہ ہیں جو فرشتوں پر ظاہر نہیں۔ سب سے پہلے مٹی کی تلاش کی گئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور مٹی لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن زمین نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ تم مجھ سے کوئی ایسی چیز لو جو اللہ کی نافرمانی کرے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کی اس التجا کا احترام کرتے ہوئے واپس آ گئے۔ پھر اللہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، لیکن زمین نے انہیں بھی یہی کہا اور وہ بھی خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ آخر میں اللہ نے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے بھی یہی التجا کی تو انہوں نے کہا، میں اللہ کے حکم کو پورا کروں گا، چاہے تو راضی ہو یا ناراض۔ اور انہوں نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی اکٹھی کر لی، مٹی کی تنوع اور انسانی رنگت۔ ملک الموت نے زمین کے مختلف مقامات سے مٹی لی، سرخ، سفید، کالی، پیلی، نرم، سخت، اچھی اور بری زمین سے ساری مٹی اکٹھی کر لی۔ یہی وجہ ہے کہ آج انسانوں میں مختلف رنگ، مزاج، خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ سفید ہیں، کچھ کالے، کچھ سرخ، کچھ نرم مزاج اور کچھ سخت، کچھ نیک ہے اور کچھ بد۔ تخلیق کے مراحل۔ پہلا مرحلہ، سب سے پہلے یہ سوکھی خاک تھی۔ دوسرا مرحلہ، پھر اس میں پانی ملایا گیا اور یہ گیلی مٹی بن گئی۔ تیسرا مرحلہ، پھر یہ ایسی چپکنے والی مٹی بنی جو ہاتھ سے لگ جاتی تھی۔ چوتھا مرحلہ، پھر اسے کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ یہ بدبودار اور کالی ہو گئی۔ پانچواں مرحلہ، آخر میں یہ خشک ہو گئی اور مٹی کے برتن کی طرح بن گئی جسے چھونے سے آواز آتی تھی۔ قرآن مجید میں ان تمام مراحل کا ذکر ملتا ہے، اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو سڑے ہوئے گارے سے بنائی گئی تھی۔ آدم علیہ السلام کی صورت کی تشکیل کے بارے میں بیان آتا ہے، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے، جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے، بغیر کسی تشبیہ کے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی۔ یہ ایک عظیم اعزاز تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ابلیس سے فرماتے ہیں، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا اس کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ ابلیس کا آنا جانا لگا رہا جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت مکمل ہو گئی، لیکن ابھی اس میں روح نہیں پھونکی گئی تھی۔ ابلیس اس کے پاس آیا، وہ اس صورت کو دیکھتا، اس کے ارد گرد گھومتا اور اندر سے دیکھنے کی کوشش کرتا، کیونکہ یہ اندر سے خالی تھی۔ ابلیس نے دیکھا یہ مخلوق اندر سے کھوکھلی ہے، اور وہ سمجھ گیا یہ ایک ایسی مخلوق ہوگی جو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ اس نے فرشتوں سے کہا، گھبراؤ مت، یہ مخلوق کھوکھلی ہے، یہ مضبوط نہیں ہے، اگر مجھے اس پر اختیار دیا گیا تو میں اسے برباد کر دوں گا۔ روح کی پھونک یعنی کہ زندگی کا آغاز۔ اللہ نے اس صورت کو 40 سال تک
یا بعض روایات میں 40 دن اسی حالت میں چھوڑے رکھا، پھر اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ قرآن پاک میں آتا ہے، پھر جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونا شروع ہوئی، روح سب سے پہلے سر میں داخل ہوئی۔ جب آنکھوں میں پہنچی تو آدم علیہ السلام نے دیکھنا شروع کر دیا اور جنت کے پھل دیکھے۔ جب ناک میں پہنچی انہوں نے چھینک ماری۔ فرشتوں نے کہا الحمدللہ کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ۔ اللہ نے فرمایا یرحمک اللہ۔ یہ پہلے الفاظ تھے جو آدم علیہ السلام نے بولے اور یہ اللہ کی حمد و ثنا تھی۔ جب روح نیچے کی طرف بڑھی لیکن ابھی پیروں تک نہیں پہنچی تھی تو آدم علیہ السلام جلدی سے اٹھنا چاہا، کیونکہ انہوں نے جنت کے خوبصورت پھل دیکھے تھے اور ان کی طرف جانے کی خواہش ہوئی لیکن گر پڑے۔ اس لیے فرمایا انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ علم کی تعلیم اور فرشتوں پر برتری۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکمل طور پر زندہ ہو گئے تو اللہ نے انہیں خاص علم سکھایا۔ یہ وہ علم تھا جو فرشتوں کو بھی نہیں دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے اسماء کا علم۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، جانوروں، پودوں، پہاڑوں، دریاؤں اور ہر چیز کے نام، خصوصیات اور ان کا استعمال۔ فرشتوں کا امتحان۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو بلایا اور فرمایا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عاجزی سے کہا اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ آدم علیہ السلام کا علم کا مظاہرہ۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتا دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتانا شروع کیے۔ یہ فلاں چیز ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ کام ہے۔ انہوں نے ہر چیز کا تفصیل سے بتایا۔ فرشتے حیران رہ گئے اور انہوں نے آدم علیہ السلام کی عظمت کو سمجھ لیا۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں؟ جب آدم علیہ السلام کی برتری واضح ہو گئی تو اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا کیونکہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ اللہ کے حکم کی تحمیل اور حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کا سجدہ تھا۔ تمام فرشتوں نے فوری طور پر سجدہ کیا۔ لاکھوں کروڑوں فرشتے ایک ساتھ جھک گئے لیکن ایک مخلوق کھڑی رہی، یعنی کہ ابلیس۔ ابلیس جو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا لیکن دراصل جنوں میں سے تھا، اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ ابلیس نے تکبر سے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس سے مٹی سے بنایا۔ ابلیس کا استدلال یہ تھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے اس لیے وہ آدم سے افضل ہے، لیکن یہ غلط استدلال تھا۔ آگ جلاتی ہے، تباہ کرتی ہے، مٹی زرخیز ہے، فائدہ مند ہے، اس سے زندگی پھوٹتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ کس چیز سے بنایا گیا ہے، بلکہ مسئلہ اللہ کی نافرمانی کا تھا۔ ابلیس کی سزا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا، تو ذلیل و خوار ہے، اور جو بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا، لیکن اس نے اللہ سے عرض کیا مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دی گئی۔ پھر ابلیس نے کہا کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی تیری سیدھی راہ پر ان کی گھات میں بیٹھوں گا، پھر میں ان کے پاس آؤں گا اور سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ یہ وہ دشمنی تھی جو ابلیس نے آدم اور ان کے اولاد سے شروع کی۔ اب بات آتی ہے حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے تو انہیں وحشت محسوس ہوئی۔ وہ تنہا تھے اور ساتھی کی ضرورت تھی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نیند لائی۔ جب وہ سو گئے تو اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدار ہوئے، حضرت حوا کو اپنے پاس دیکھا۔ فرشتوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا ہوا یعنی زندگی، کیونکہ وہ زندہ چیزوں سے پیدا کی گئی۔
اللہ نے آدم اور حوا کو ایک دوسرے کے لیے سکون بنایا۔ قرآن فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ یہ نکاح اور خاندان کی بنیاد تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی اجازت دی گئی۔ وہاں ان کے لیے ہر قسم کی نعمتیں تھیں۔ جنت کی نعمتوں میں سے خوبصورت باغات، میٹھے پھل، صاف پانی کی نہریں، کوئی تکلیف نہیں، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ تھکاوٹ، مکمل سکون اور خوشی۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جنت میں ایک خاص درخت تھا جس کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ علماء میں اختلاف ہے کہ یہ کون سا درخت تھا۔ کچھ کہتے ہیں گندم کا، کچھ کہتے ہیں انگور کا، کچھ کہتے ہیں انجیر کا، لیکن اصل بات یہ نہیں کہ درخت کیا تھا، بلکہ یہ کہ اللہ نے منع فرمایا تھا۔ ابلیس جو آدم علیہ السلام سے حسد رکھتا تھا، اس نے ان دونوں کو گمراہ کرنے کی ٹھانی۔ ابلیس کو جنت میں داخلے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ اسے نکال دیا گیا تھا۔ بعض روایت کے مطابق اس نے سانپ کو استعمال کیا۔ سانپ نے اسے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں لے گیا۔ ابلیس نے بڑی چالاکی سے کام لیا۔ اس نے فوری طور پر حکم عدولی کی طرف نہیں بلایا، بلکہ آہستہ آہستہ شکوک پیدا کیے۔ پہلے اس نے کہا، کیا میں تمہیں ہمیشگی کے درخت اور ایسے بادشاہی کی طرف رہنمائی نہ کروں جو کبھی فنا نہ ہو؟ اس نے جھوٹ بولا، یہ درخت ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کو شک ہوا تو ابلیس نے قسم کھائی اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ انہوں نے سوچا کوئی اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ تو نہیں بولے گا۔ آخرکار انسان کی کمزوری، بھول اور ابلیس کے مسلسل وسوسوں سے آدم اور حوا علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا۔ پھر دونوں نے اس سے کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے۔ جو ہی انہوں نے اپنی غلطی کا احساس کیا، فوری توبہ کی، انہیں شدید ندامت اور پریشانی ہوئی۔ یہ جان بوجھ کر کی گئی نافرمانی نہیں تھی بلکہ بھول اور شیطان کی دھوکہ کا نتیجہ تھی۔ اللہ نے خود انہیں توبہ کے الفاظ سکھائے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم یقیناً نقصان پانے والوں میں سے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نے، اللہ تعالیٰ جو کہ غفور و رحیم ہے، ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو معاف فرما دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔